یہاں دیکھو اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے؟ وفی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کے غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وساوس کا شکار ہوتا ہے؟ اگر ان تین جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان تین جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لہ، تو اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے۔ اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی، یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، اب دل اندھا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتا۔ اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے یوں خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی ہے، اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا۔ نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ غلط ہے یا سچ؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے۔ سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دیا کہ سو چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ ابھی چائے نہیں پی، لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت۔ تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا چائے نہیں پی آج بھائی، اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا۔ جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، الف لام سے شروع کر کے والناس کے رکوع کرتے تھے۔ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دل زندہ ہے۔ اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے بھائی، مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتا۔ تو میرا یہ حال، تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں۔ آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے۔ جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں پر جب آپ پہنچے، حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے آپ، یعنی بس بس بس۔ تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی. وفی مجالس الذکر، جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو، اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دل مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کہا تھا تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی، معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے، آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہو. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان، اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. کیوں؟ دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، تعلیم، بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ لوگ نہیں بیٹھتے، کیا کریں، آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں، لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. نبی کی بات، کیونکہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں، طلب ہی نہیں رہی. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. عشاء کی نماز پڑھی، سردیوں کی رات، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی، امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے، وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو. معلوم کیا معلوم ہے؟ دل زندہ ہے، دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چلے لگائے ہوئے، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے، دل زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی، چل میرا بھائی چھٹی ہوگی. ہمارا اپنا یہ حال ہے، تعلیم میں بیٹھے نیند آنے لگ جاتی. دکان پہ نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند آتی ہے تو دباتا ہے اسے، پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی کہ دل میں زندگی نہیں. میرے بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین، ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں، ایک آدمی آیا ایک محدث کے پاس کہ حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے، آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ حدیث معلوم نہیں، حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے اور اس نے حضور سے، صحابہ سے اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے، لیکن حدیث معلوم ہے، صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان کا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا، میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا. حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث، اس لیے ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں اس نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ ان کا 1 سال روزے رکھو پھر سناؤ، 1 سال روزے رکھو پھر سناؤ. نہیں بہت وہیں بیٹھ 1 سال پورے روزے رکھے. پھر آئیے اب تو سنا دو، ساری حدیث سنائی. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا، وہ 1 سال ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے. دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی. یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی. 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، خلوت 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہو گئی. جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تمہیں زیادتی کی. کیا؟ کہ میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں،
دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دوں، میرا بھی تو کوئی حق تھا تیرے اوپر، وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا، اما لنا منک نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا، کہنے کہ حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہتی۔ تو نے کہا کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے؟ کہنے کہ جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی، میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا۔ اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے، معلوم ہوا کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے۔ صلت بن اشیم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، بیوی نے دیکھا تو اس نے بھی اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی۔ صبح ہوئی، بھائی نے حال احوال پوچھا، انہوں نے بتایا، اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی، ارے تو تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور اس کو بھی پڑھوا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا، پھر تو نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی، تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا، میں نے کہا چل رب کو یاد کر۔ دل زندہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے، میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارے چھوڑ عائشہ میں تو اپنے رب کو یاد کروں، چل میرا بھائی اللہ اکبر کی جو نیت باندھی، صبح تک روتے 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 گزارتے۔ زندہ دل ہے بھائی، ہمارے دل مر گئے، ان دلوں کو کیسے زندہ کریں؟ اس کے لیے نبی آئے، انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جسم کی زندگانی کے لیے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کپڑے گرمی کے سردی کے، کھانے گرمی کے سردی کے، چائے کے قہوے کے نظام چل رہے ہیں کہ جسم زندہ رہے۔ دل زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جسم کو باقی رکھتے ہیں۔ میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی، ورنہ دل تو میرا بھی زندہ ہے، آپ کا بھی دھک دھک کر رہا ہے، جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ الگ دل کا زندہ ہونا۔ ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتبار سے، یہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے، یہ دل مر چکا ہے، یہ ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے ہیں۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، اور 4 اعمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے۔ 4 کام ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت، ان اعمال سے دل زندہ ہو جائے۔ اگر بھئی ایک چلہ ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئے گی، 4 مہینے ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئے گی، اور اگر مہینے میں 3 دن ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی، اور اگر روزانہ ان 4 عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، تو بھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا، چمکتا جائے گا، دمکتا جائے گا، اور پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر اللہ کی قسم کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہوا ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر آپ کے چلنے سے ہدایت پھیلے گی، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آئے گی، آپ کی گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ہمارے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے بوڑھے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ 4 کام ہم کرنے والے بن جائیں، اور یہ 4 کام بھائی ہم اب آج کل سال میں چلہ دیتے ہیں، مہینے میں 3 دن، وہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، سال میں چلہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، تو اس سے وہ جو ایک ایمان کا نور ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور دل میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی پھر مر جاتی ہے، پیدا ہوتی پھر مر جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ اس کی محنت کریں، روزانہ دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت روزانہ کریں گے تو ہمارا دل روزانہ زندہ ہوتا رہے گا، پھر جسم تو مر جائے گا اور دل کی دھڑکن بھی موت پر بند ہو جائے گی،
لیکن دل نہیں مرے گا، دل زندہ ہے، ابھی اللہ کو چل رہا ہے، ابھی زندہ دل ہے، یہ مرا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی قبروں میں بھی موج اڑا رہے ہیں، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی، یہ زندہ لوگ ہیں، مرتے ہی ہائے ہائے۔ ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، ایک صحابی کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی تو وہ اونٹنی سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، کپڑا ہٹایا تو اس کے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جب یہ مرا ہے تو فوراً فرشتے جنت کے کھانے لے کر آ گئے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ یہ بھوکا ہوگا، کپڑا ہٹایا تو پتھر بنا۔ اب یہ مرا نہیں، اب اس کی اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک صحابی کی لاش لائی گئی، آپ ہنسے، وہ بڑا بدصورت تھا، کالا رنگ تھا۔ آپ نے کہا آہا، اللہ نے اسے بڑا خوبصورت کر دیا ہے، لقد حسن اللہ وجہ۔ غریب بھی تھا، آپ نے کہا کثر مالک، اس کے مال کو بھی اللہ نے کثرت سے کر دیا۔ طیب رائحہ تک، اللہ نے اس کی خوشبو کو بھی عمدہ کر دیا۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 2 حوریں اس کے سینے میں داخل ہونے کے لیے لڑ رہی ہیں، ایک پہلے جانا چاہتی، دوسری اسے پہلے جانا چاہتی۔ اب یہ مر کے بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ زندہ دل والے تھے، ان کا ایمانی دل زندہ تھا۔ قبر ان کے لیے راحت کا پیغام ہے۔ علاء بن حضرمی کو دفن کیا گیا، بعد میں خیال آیا کہ بھئی یہاں ہم دفن کر رہے ہیں، یہ ریتلی جگہ ہے تو آ کے جانور لاش نکال کے کھا جائیں، لہذا بھئی یہاں سے لاش کو نکال لیا جائے۔ جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، ابھی دفن کیا، ابھی کھود رہے ہیں، حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، ہم نے دیکھا کہ قبر تو جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہاں تک کھل کر نور سے روشن ہو رہی تھی، اور علا کی لاش کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں چلی گئی، قبر میں لاش تھی کوئی نہیں، حالانکہ اپنے سامنے دفن کر رہے ہیں، اور وہیں دوبارہ سوچ کر کہ یہاں لاش کی بے حرمتی ہوگی، یہاں سے نکالو، آگے کسی سخت زمین میں دفن کرو تاکہ کوئی جنگلی جانور، صحرائی جانور کھود نہ سکے۔ لیکن جب قبر کو کھودا، لاش بھی غائب، اور جو چند گھنٹے لاش وہاں پڑی تھی اس کی برکات اللہ نے دکھائی کہ میں اپنے بندوں کو قبر میں ایسے رکھتا ہوں، قبر نور سے جگمگا روشن۔ تو یہ مرا نہیں کرتے، صرف پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے۔ موت آتی ہے بے شک، لیکن ان کی موت ایک دوسری زندگی کو لے کر آتی، دوسری زندگی کو لے کر۔ ان 4 کاموں کو بھی روز کیا جائے۔ روز کرنے کی کیا شکل ہے؟ آپ اپنی دکانوں کے اوقات گھٹا دو بھائی، اللہ کے واسطے۔ مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام کہ سارا دن کمائی کرے، حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ آخرت میں تو رہنا کروڑوں برس، اور دنیا میں رہنا 60-70 برس، 50 برس، 40 برس۔ 60-70 برس کے لیے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کمائی، اور کروڑوں برس کے لیے 2 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ ایک اللہ کا دیدار 8 لاکھ سال کا، ایک اللہ کا دیدار، لاکھوں برس کا ایک دیدار، یوں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دیدار، ایک ایک بیوی کے پہلو میں کئی 100 برس لیٹا ہوا ہے پروائی کو۔ زندگی تو ہو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مٹی کی عورت اور مٹی کے گھروں کے لیے جوانی لٹا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپا میں بھی رل جاتا ہے، اور سونے چاندی کے محلات اور جنت کی زعفران کی بنی ہوئی بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کتنے ظلم کی بات، کیا شکل ہو، یہ چلے والے 3 چلے والے بھائی،
سارے بازار کی ترتیب کو توڑ دیں، اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جائیں. میں نے کہا بس اتنا کمانا تھا کما لیا، اب ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے محنت کریں. روزانہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مسجدوں میں آپ کم از کم جو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں تو کم از کم، ورنہ اس سے زیادہ جو 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ آپ آخرت کی دعوت دیں، ان عملوں کو کریں. کچھ وقت دنیا کما لیں، کچھ وقت اپنی آخرت میں لگائیں. ان عملوں کو کرتے ہوئے روزانہ انشاءاللہ ایمان ترقی کرتا رہے اور آپ آگے بڑھتے. اس لیے خصوصی طور پر ہماری جماعت کو بھیجا گیا کہ مسجد وار وہاں اپنے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ اپنا کام شروع کریں، تاکہ ایمان دن بدن ترقی پکڑے، دنیا کی رغبتی ہو، آخرت کا شوق ہو، جنت کا شوق ہو. تو بھائی کیا خیال ہے پھر کچھ کریں گے آپ؟ اللہ کو بھی پیار آ جائے گا آپ کو مسجدوں میں بیٹھا دیکھ کر. لوگ بازار آباد کر رہے ہوں، آپ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پیار آئے. حدیث میں آتا ہے میں لوگوں کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیتا ہوں، اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، آئے ہوئے عذاب ہٹ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنے بڑھاپے کو قیمتی بناؤ. مسجد وار اب آپ حضرات روزانہ وقت، آج کل جو ترتیب چل رہی عصر سے لے کر عشاء سے لے کر جب تک بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک بیٹھیں آپ اور لوگوں کو دعوت دیں، ایمان یقین کی بات سمجھائیں، جنت کی دعوت دیں، اور اس سطح پر اپنے کام کو لے آئیں کہ ہر ہفتے ہم نے اپنے اس مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالی. اسی مسجد میں ہم سن 84 میں آئے، غالباً اتوار کا دن تھا. تو یہاں والوں سے ہم نے کہا بھائی ہم نے اس سے روزہ کی ہمیں جماعت نکالنی. تو یہاں کے جو اس وقت کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی جماعت تو ہماری سے روزہ کی چلی گئی، اب کہاں سے نکلے گی؟ میں نے کہا آپ نیت کرو گے تو نکل جائے گی، نہیں نیت کرو گے تو نہیں نکلے گی. میں نے نیت کس بات کی کریں؟ سارے پرانے ساتھی چلے گئے اور سے روزہ 10-15 آدمی چلے گئے. میں نے کہا اس محلے میں کتنے گھر ہیں؟ ان کا گھر تو بہت سارے ہیں، آبادی بھی 4-5 ہزار. میں نے کہا 15 آدمیوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا عاجز ہے ابھی ہمیں 10-15 اور نہیں دے سکتا؟ آپ نیت تو کریں. ان کی بھی منت خوشامد کر کے تھوڑی سی نقل و حرکت کی، شام کو 15 لڑکے پھر تیار ہو گئے سے روزے کی. یعنی 3 دن میں 2 جماعتیں بن گئی سے روزے کی. جمعے کو نکلی، اتوار کو ہم آئے. اب وہ سارے نوجوان ان میں کسی نے وقت نہیں لگایا ہوتا. یہ کمر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے ہوئے تو امیر بن جا، اس نے چلا لگایا. اس کی بڑی منتیں کی بھائی یہ تو غروب ہی ہو گیا، جیسے چاند غروب ہوتا ہے، یہ تو مانا نہیں. پھر یہ مظہر ہے ایک لڑکا، اس نے پہلے سے روزہ لگا ہوا تھا، اسی کو ہم نے کہا بھائی تو امیر بن جا، چلا جا. یہ 15 لڑکے گئے ماشاءاللہ سے روزہ لگا کے آئے. تو ان میں سے یہ اور ایک اور 3 چلے کے لیے تھوڑے دن بعد مجھے رائمنڈ میں ملے کہ ہم 3 چلے کے لیے آ گئے. اب استعداد تو ہے، جب 3 دن میں 2 جماعتیں نکل سکتی ہیں سے روزے کی، تو آپ ہر ہفتے 1 جماعت نکال سکتے ہیں اگر آپ نیت کریں. نہیں نکال سکتے؟ یہ کشمیری مسجد والے، غلام جنانی مسجد والے اور مختلف محلوں والے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوں، اگر آپ ہمت کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے سے روزے کی جماعتیں نکلتی رہیں اور ہر مہینے ہم نے 3 چلے کی جماعت نکالنی تو وہ بھی نکل جائے. ہمارا ایک ساتھی بتا رہا ہے کہ ہماری مسجد میں 6 مہینے سے کام چل رہا ہے روزانہ کا، تو ہر مہینے 3 چلے کی جماعت بن کے رائمنڈ جانے. آپ کے ہاں تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تبلیغ سے. اور ہر سال ہم نے 1 سال کی جماعت دی. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے؟ پکی بات ہے. کرنے میں بھائی
چند باتوں کی رعایت بہت ضروری ہے. کیا ہے وہ؟ روز میں مذاکرہ کرتا ہوں. ایک تو بھائی کیا کرنا ہے؟ تانا مت دیا کرو کسی کو. کسی کو یوں نہ کہا کرو کہ تو نے یہ کیوں کیا اور تو کام کیوں نہیں کرتا. تانا نہیں دینا چاہیے. دائی تانا نہیں دیا کرتا، وہ بھارا کرتا ہے، ترغیب دیتا. دوسری بات کیا ہے؟ کسی کی غیبت مت کرو، خاص طور پر اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کی غیبت نہ کرو. کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. اور تیسری، عیب مت تلاش کر. برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے، اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا. دیکھو جی یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. سنبھل جا، اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. ہاں، اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا. اللہ قسم کھاتا ہے. بھائی اپنے ہی عیب ہمارے لیے کافی ہے. اپنے عیب دیکھتے کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی. اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو. اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو. سارے ساتھی جڑ کر محبت سے، پیار سے، اتفاق کے رائے سے چلو. اپنی طبیعت پہ نہ چلو. تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دے. اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور طعنے کی شکل پیدا نہیں کریں. لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا. اپنی طبیعت پر مت چلو. ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے، پیار سے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلی جائیں. یہ نہیں ہوگی تو دل جڑتے چلے جائیں. یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلے جائیں. سارے ایسا کرنے والے ہوں، آپ کو مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ. کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشورے والے بزرگوں کو بتاؤ. آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے. ہاں، اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ سنبھلتا ہی نہیں. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا کہ کسی کی کمی کوتاہی کسی کو مت بتاؤ. کہیں تم یوں سمجھو کہ کام کا نقصان ہو رہا ہے میں جا کے بتاؤں. کام کا نقصان، اللہ حفیظ ہے اس کام کا. کسی کی کمی کوتاہی نہ کسی کو بتاؤ، نہ اس کی تشہیر کرو. اندر ہی پی جاؤ اسے. اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے بھائی کی اس کمی کو دور کرو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نہ بتاؤ. ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ آ جائے. تو بتاؤ، جب حضور ہی فرما رہے ہیں تو آئے ہم میں کون ایسا بزرگ ہے جو اس کی استعداد رکھتا؟ تو کسی کی آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. اس سے محبت کریں، پی جائیں تو الحمدللہ بھائی اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ. درد اندر میں پیدا ہوتا ہے.
اور بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی کرو. ہاں سلام کرو سلام. بخیر میں کہو بھائی، ٹول بخیر جو کہتے ہیں نا، اس کا تو کہیں جنازہ نکال کے اس کو دفن کرے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ بنا نا، تو اس سے پہلے بادشاہ راگ و رنگ سنتے تھے. ہائے ہائے، جب کوئی امت ڈوبتی ہے تو وہ موسیقی میں کھو جاتی ہے. یہ گلیوں بازاروں میں موسیقی کی دکانیں دیکھ کر دل لرزتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آیا. یہ کسی امت کی تباہی کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ امت باقی نہیں رہے گی، تو توڑ دیا جائے گا. ہائے ہائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ ترقی پر ہے، میں کہتا ہوں وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے. آج تباہ ہو جائے، کل تباہ ہو جائے. کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کفر میں بھی برداشت نہیں کرتا. بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ کافر سے اللہ برداشت کرتا ہے نا، تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ کافر سے بھی برداشت نہیں کرتا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہلاکت اور تباہی کے سائن بورڈ کھڑے ہو رہے ہیں. مسلمان امت اب تباہی کی طرف سے چلی جا رہی، پھر چلی جا رہی کہ یہ طاؤس اور رباب میں ڈوب گئے. یہ امت اس لیے نہیں آئی تھی. قدم اکھاڑ دیے اللہ تعالی نے، بڑے بڑے حکومتوں کو توڑ دیا. مسلمانوں کا ایک وفد قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے چین بھیجا، تو انہوں نے استقبالیہ میں، خدا انہیں ہدایت دے دی، انہوں نے استقبالیہ میں اپنے دستور کے مطابق رقاصہ آئی اور وہ سازندوں نے ساز چھیڑا. مسلمان کھڑے ہوئے غصے میں. تو بادشاہ نے ترجمان سے پوچھا کیا بات، انہیں ہمارا اکرام پسند نہیں آیا؟ تو ان کے قائد نے کہا نہیں، ہمارا یہ اکرام نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے. ان کا تمہیں یہ آواز بھلی نہیں لگتی؟ ان کا نہیں، ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں ہے. اور ہمارے کان تلوار کی جھنکار سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی ہیں. جو قومیں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں انہیں اللہ توڑ دیا کرتا ہے، انہیں ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. اب ان کے زندہ رہنے کے دن پورے ہو چکے ہیں. اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے سارے میراثی ڈوم جو تھے، سازندے گویے سب نکال دیے. تان سین کی اولاد اور فلاں کی اولاد اور فلاں سارے آئیے امت کے خدمت پاک ملک کے. یہ کیا ہے؟ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کی خدمت ہو رہی، بے شک خدمت ہو رہی کہ ان کو کل کی بجائے آج تباہ کرو. خدمت ہو رہی کہ کل کا عذاب آج آ جائے، یہ خدمت ہو رہی. سب کو نکال دیا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے بادشاہ کو امالہ کریں کہ بھائی ہم بھی تمہارے روزی کھانے والے، ہم پر ترس. تو بادشاہ جو تھا لال اپنا قلعے سے، لال قلعے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے باجماعت باقاعدہ. تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنازہ تیار کیا. تو تمہاری بخیر پر کتنی بات یاد آ گئی. انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا، اس جنازے پر انہوں نے وہ ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے سرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا اور روتے ہوئے آگے روتے ہوئے گزرے سارے پیچھے، ان کے مرد بھی ان کی عورت بھی. تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تمبورے سرنگیوں کا جنازہ ہے. اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا، اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ترس فرما لیں اور رحم کھا لیں تو
تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے۔ تو بھائی اسے پخیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جائے، ٹول پخیر کو جو ہے نا ان کا جنازہ نکالو، سلام کو رواج، محبت کرنا سیکھ۔ ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد آتی، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا، قدم اکھڑ گیا، کوئی کمی بیشی ہو، اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آج بھی ایک آدمی ہے تو قالو سلامہ، بائیکاٹ کر دو، اس سے اب بائیکاٹ کر دو، قالو سلامہ، وہ اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ۔ بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں، اسلام میں محبت ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو، کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے، اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں اور وہ بدنام کر رہے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں۔ بہاولپور میں گیا، ایک لڑکا تھا، اس نے چلا لگایا، داڑھی رکھ لی، پھر کسی غلط سوسائٹی میں پھنسا، شراب پینی شروع کر دی، جوا کے میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دی میڈیکل کالج میں۔ ایک دن اتنی شراب پی کہ وہ چڑھ گئی اور برا حال، اور کمرے سے باہر نکلا اور جو گیلری ہوتی ہاسٹل کی اس میں بڑا شور مچا، اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد سب تبلیغی لڑکوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، میں نے کہا بھائی تبلیغ بدنام ہوتی، اس سے بات نہیں کرتی۔ میں بیمار ہوا تھا، بہاولپور میں علاج کے لیے گیا، مجھے پتہ چلا تو ان کا جو امیر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم اس سے بلاؤ، میں ملتا ہوں اس سے۔ ہم نے تو ملنا چھوڑا، میں نے کہا میں مل رہا ہوں، بلاؤ اسے۔ ایک لڑکے کو بھیجا، وہ مجھے جانتا تھا، اس کی تشکیل ہوئی، کچھ تعارف ہوا، اس طرح مجھے پتا تھا، ڈائمنڈ میں بھی تعارف ہوا، آ گیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے 10 منٹ بات کی، وہ 3 چیلے کے لیے نقد تیار ہو گیا، اور وہیں سے اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، ڈائمنڈ آیا، مجھے ملا، کہنے لگا جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو ہم بیٹھ کر ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اب بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور جوڑ بٹھانے کا یہ نفع ہوتا ہے، میں نے آپ سے تو لے اپنی خیر بتاؤ، کسی وجہ سے تبلیغ نہ بدنام ہو رہی ہو، ہاں اپنی خیر بناؤ، قالو سلامہ، بائیکاٹ کر دو نہیں، سلام کرو کا سلامہ کا مطلب یہ کہ اس سے اچھا سلوک کرو، اس سے اور اچھا سلوک کرو تاکہ اس کا دل جڑتا چلا جائے، اس سلام کو پھیلایا جائے، خیر کو بھگاؤ، سلام کو لاؤ۔ تمہارے تو پھر بھی کوئی کرتا ہے، مضافات میں تو کوئی سلام جانتا ہی نہیں۔ سوات میں ہم گئے، دریا سوات کے کنارے، کسی جگہ کسی نے ہمیں سلام دور سے ٹول پخیر، ایک سال روزے رکھو پھر سنو، والذی نفسی بیدہ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، پھر جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر، ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر، کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جس سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو حضرت ابن عمر کہتے آؤ بھائی ابو طفیل، آؤ طفیل ان کا ایک ساتھی، آؤ طفیل بازار چلیں، یہ کیوں کہ لوگوں کو سلام کریں، بازار جا رہے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے، السلام علیکم السلام علیکم، سلام کرتے ہوئے گزر جاتے پھر واپس آ جاتے۔
اور کیا کریں بھائی؟ اکرام کیا جائے ایک دوسرے سے، ہر چیز میں اکرام. اور کیا کیا جائے؟ دوسرے کو ہدیہ دیا. کسی کو ایک نوالا کھلا دینا بھی ہدیہ، کسی کو ایک ٹافی کھلا دینے سے بھی دل جڑ جاتا ہے. کسی کا نام محبت سے لے دینا بھی اکرام ہدیہ ہے، یہ بھی ہدیہ ہے. محبت کسی سے ہنس کے بات کر دینا بھی ہدیہ ہے. اکرام بڑی دولت ہے، یہ اکرام ہی میں آ جاتا ہے ہدیہ. اور بھائی کیا کریں؟ تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، آگے بڑھیں. میواتیوں کی جماعت گئی، شروع کی بات. گاؤں میں پہنچے تو امیر سے کہنے لگے ہمیں کھیر کھلاؤ. کہا میں کہاں سے کھیر کھلاؤں؟ انہوں نے کہا تو امیر ہمارا کس لیے؟ ہمیں کھیر کھلاؤ. اللہ کے اچھا پہلے جماعتیں لاٹھی لے کر چلتی تھی. میں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا یا تو کھیر کھلا یا ہم تیری ٹینٹ پھوڑیں. ٹینٹ جان تو سر، میواتی زبان میں ٹینٹ سر کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم میری کیسے ٹینٹ پھوڑو گے؟ میں تمہاری پھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ذرا تم مسجد سے باہر تو انہوں نے کہا آ جاؤ. اب لاٹھی امیر نے بھی اٹھائی، مامورین نے بھی اٹھائی. اب باہر جماعت لاٹھوں لاٹھی ہو رہی. کس بات پر؟ کہ کھیر کھلاؤ. اچھا اب یہ جماعت کھیر پر لاٹھم لاٹھی ہو کر نظام الدین میں پہنچی. مولانا صاحب واہ 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 واہ، آؤ بھائی مجاہد فی سبیل اللہ آگے. تو بھائی تھوڑی سی بات سے ان کو حوصلہ ہو گیا، جڑ گئے. وہ حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے، اس سے محبت، اس سے جوڑ پیدا ہوتا، بہت اس کی ضرورت. جیسے ہم بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ الٹی سیدھی لکیریں ڈال دیتے ہیں، واہ 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 کتنا اچھا لکھا ہے بیٹے نے، کیا لکھا ہوتا ہے اس نے. تبلیغ میں بھی ہم بچے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ یا اللہ عمل کی اللہ توفیق دے. سل من قطع، جو توڑے. اور کیا ہے؟ آتے من حرام، جو تیرا حق مار لے اس کو بھی دے. اور کیا ہے؟ اعف عمن ظلم، جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو بھی معاف کر. اور کیا ہے؟ احسن من اساء الیہ، جو تیرے سے برا کرے تو اسے اچھا. یہ وہ صفات ہیں جس میں آ جائیں گی، اللہ اسے ساری دنیا میں ہدایت کرتا ہوں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ تواضع، جتنی محنت بڑھتی جائے اتنا آدمی جھکتا جائے. اور کیا ہے؟ سادگی، زندگی میں سادگی ہو. اور کیا ہے؟ حسن اخلاق. اور کیا ہے؟ سخاوت، مال کا خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی میری عزت و جلال کے دفع جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنے ہی چلے کاٹ چکا. جنت الفردوس بخیل آدمی کو نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنا تہجد گزار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو. فردوس نہیں ملے گی، دوسری مل جائے گی. تو دعوت کی تکمیل ہے ان چند صفات کے ساتھ. ان کو لے کر آپ چلو، سارا عالم آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، سارے عالم کے ساتھ آپ جڑ سکتے. کرو گے نا بھائی؟ اب ایسا کرو کہ اپنے اپنے محلے وار بیٹھو. اس مسجد والے ایک طرف حلقہ بنائیں اور یہ کشمیری مسجد والے دوسری طرف حلقہ بنائیں اور یہ جیلانی مسجد والے تیسری طرف حلقہ بنائیں
اور ایسے جو دوسرے محلوں سے جماعت کی شکل میں آئے وہ اپنے الگ الگ حلقے بنا کے بیٹھ کر اپنے نام لکھ کر اور آگے قوائف لکھ کر ہمیں دیں اور اپنا ارادہ کہ ہم کتنا وقت دیں گے، کم از کم ہم اصل سے عشاء تک مان لیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 723708